محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد محمد وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم 10 منٹ ہے کھانا شروع کرا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ محمد وبارک وسلم وبارک وسلم وعلیکم السلام مہربانی لگا دیں تو اچھا ہے اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو اور پیچھے یہ ان کے کیمرے میں ڈسٹرب تو نہیں کرے گا تھوڑا 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 کم کر ہلکا 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 کر دیں یہ آواز اس کو گھر گھر میں سب بنا ہوئی یہ بند ہو گیا یہ 3 پہ یہ سب آواز کا ڈسٹرب کرے گا کیمرے میں آ رہا ہے پیچھے کرتے ہیں یعنی پھر تو کیمرے میں آئے گا نا انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا اچھا صحیح ہے نہیں آئی کیا آواز اب تھوڑا میرے ساتھ آگے آ جائیں ہاں ایسے تھوڑا تھوڑا یوں ہو کے بیٹھے نا منہ ادھر کریں منہ ادھر کریں میری طرف ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں ہاں اور ادھر اور ادھر اور ادھر ہاں ایسے منہ ادھر ہو آپ کا ایسے ہو ہاں اب صحیح اب ٹھیک ذکر شروع کریں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وقت کی تنگی کے پیش نظر مختصر میں میرے سامعین اور حاضرین جو بھی میری آواز سن رہے ہیں تو سب کو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ذکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور جو اللہ کا قرب جو حاصل کرتے ہیں نوافل اور ذکر یہ 2 چیزیں ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر خود فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح آج ہم جمع ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اجتماع کو دیکھ کر اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ یا اللہ تیری عبادت تیری ذکر کے لیے ہم کافی ہیں تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ انسان تو دنیا کے اندر جا کے خون خرابہ کریں گے اور فساد پھیلائیں گے تو ہم ہیں بہت ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں کو کہ انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو آج جب اس زمین کے اوپر
اللہ کے بندے اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے اندر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتے، تم کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، لیکن دیکھو یہ آپس میں کتنی محبت ہے ان کی کہ آپس میں مل بیٹھے ہوئے ہیں اور اجتماعی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، محبت ہوتی ہے تو ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ اور پھر جہاں ذکر ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو، جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے، جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ذکر کریں، ہم مسجد میں ذکر کریں، ذکر ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں کرنا چاہیے، ہر لمحہ ہر گھڑی کرنا چاہیے، اور گھر میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں، اور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں ہماری مائیں بہنیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی ذکر میں۔ کوئی بھی وقت دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ زیادہ وقت ہو تو گھر میں کوئی جگہ بنا لیں۔ ویسے بھی حکم ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی جگہ ایسی مخصوص کر لو، پاک صاف اس کو رکھا کرو، تاکہ جو بھی خواتین نماز پڑھیں تو وہیں پر پڑھیں اور مرد بھی پڑھیں گھر میں، جیسے فرض۔ ویسے بھی حکم یہی ہے کہ فرض مسجد میں اور سنتیں جو ہے وہ گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ پھر فرض بھی گھر میں نہیں، فرض جو گھر پڑتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ 2 جوان لوں بہت بڑے طاقتور، اور ان کے اوپر لکڑیاں جمع کر دوں، رکھ دوں، جو وہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں اٹھا سکیں، اور وہ لکڑیاں لے جاؤں، ان گھروں کو میں آگ لگا دوں جس گھر میں لوگ فرض کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں، فرض کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتے۔ تو مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرض کی جو نماز ہے وہ کہاں ادا کریں؟ مسجد میں با جماعت، اور گھر میں سنتیں اور نوافل وہ گھر میں بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو جیسے وہ جگہ ہم بناتے ہیں تو اس میں مرد بھی پڑھیں اور خواتین بھی وہاں نماز بھی پڑھیں اور ذکر بھی ضرور کریں۔ ذکر جس طرح اب میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور اگر میری مائیں بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں تو وہ اس ذکر کو یاد کریں، اور اسی طرح گھر میں بھی ذکر ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور پھر اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے وہ فرش زمین پر بیٹھ کر، میں رب عرش عظیم پر بیٹھ کر اس اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم اگر کسی کا نام لے لے تو وہ کتنا پھیل جاتا ہے کہ یار فلاں وزیر نے یا وزیر اعظم نے میرا نام لیا ہے، مجھے یاد کیا ہے، تو وہ پھیل جاتا ہے اتنا، اور اس کا کتنا بلند مقام ہوگا اس ماں بہن کا یا مرد کا یا بچے کا جس کو اللہ عرش عظیم پر یاد کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ علیحدہ بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب اسے عرش عظیم پر علیحدہ بیٹھ کر یاد کرتا ہوں، اور اگر میرے بندے اجتماعی طور پر جمع ہو کر جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، تو پھر میں رب فرشتوں کی جماعت جمع کر کے ان اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر کیا
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنی زندگی پوری گزاری اور ذکر کیا، ہر لمحہ انہوں نے اللہ کو اپنے قریب رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھا اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ نے اس کا صلہ یہ عطا کیا، اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اس کو 60 سالہ زندگی ہے یا 80 سالہ زندگی ہے، وہ تو کرے گا 50 سال، کیونکہ 20 سال تو ویسے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد کتنی ہوگی 60 سال 70 سال اس نے ذکر کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر قیامت تک اس اپنے بندے کا ذکر کرتا بھی ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر دنیا کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جیسا کہ اب اپنا داتا علی حجویری صاحب آپ چلے جائیں پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کیا داتا علی حجویری کا نام کہیں چھپا ہے پوری دنیا کے اندر؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام کوئی چھپا ہے کہیں؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو یہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے، گھر کے اندر بیٹھ کر کرنا چاہیے، میری مائیں بہنیں کرے، تھوڑا سا وقت گزار لے، زیادہ نہیں تھوڑا سا کر لے، صرف حصول رحمت کی خاطر، حصول برکت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا کہ یہ جو لطائف ہوتے ہیں، اور یہ لطائف جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ جو مشائخ ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ سبق ہوتے ہیں، سبق یہ ہم بھی سبق پڑھ کے آئے ہیں، اپنے جو مشائخ ہیں ان سے سبق پڑھا ہے، یہ بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ تو یہ وقت ہوتا تو پھر میں عرض کرتا، بہرحال ہم ذکر شروع کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں، پہلے 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد استغفر اللہ پڑھیں گے، پھر ذکر کریں گے۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ ہمارے جتنے جسم کے اندر سوراخ ہے، یعنی یہ ناک ہے، منہ ہے، کان ہیں، یہ جو ناخون ہیں ہاتھوں کے،
یہ اس کے اندر سوراخ ہیں، اور اس میں سے آپ یوں تصور کریں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ ہمارے اس ذکر کی برکت سے اللہ کا نور ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر جتنی شیطانی وسوسے بیماریاں یہ سب دور ہو رہی ہیں، یعنی نور داخل ہو رہا ہے اور باقی بیماریاں شیطانی وسوسے باہر جا رہے ہیں، یہ تصور رکھا کریں۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اول آخر درود شریف اور ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ولا تحاسبنا يوم القيامة ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ہم سب نے یہ جتنا ذکر اذکار کیا مغرب سے لے کر ابھی تک جو ذکر اذکار کیا قرآن پاک کی تلاوت پڑھی سنی اور جو ابھی ذکر اذکار کیا سنا اور جو اس کے بعد جو سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص درود پاک پڑھا یہ سارا کا سارا تیری بارگاہ میں پیش کرتے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے بعد تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً ثواب پہنچاتے ہوئے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام تمام شہداء کرام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام اولیاء کرام تمام غوث قطب ابدال کلندر تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات کے رکو ثواب پہنچاتے ہوئے یا رحم الراحمین باب آدم سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے فوت ہوئے جتنے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام کی بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً ثواب پہنچاتے ہوئے ہم جو حاضر موجود ہیں ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب موتا جب سے یہ مسجد بنی اس کو آباد کرنے والے اس فقیر کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے یا اللہ وہ سب اور ان سب کے موتا والدین ہم سب کے موتا اور والدین ان تمام کے روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رحم الراحمین. بالخصوص طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں یا رحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے جتنے ہماری مائیں بہنیں بزرگ
شہید ہوئے ان تمام کے روح کو ایصال ثواب کر دے یا اللہ، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں پر مسلمان ظلم کا شکار ہوئے، برما، کشمیر، جتنے مسلمان شہید ہوئے ان تمام کے روح کو ثواب پہنچاتے ہوئے ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ، ان کے حق میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہم حاضرین اجتماعی طور پر تیری بارگاہ کے اندر جمع ہیں یا ارحم الراحمین اور معافی کے طلبگار ہیں یا ارحم الراحمین۔ اس بڑی رات کے صدقے میں، رمضان المبارک کے صدقے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے میں یا ارحم الراحمین ہماری غلطیوں کو درگزر فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم اجتماعی طور پر تیری بارگاہ کے اندر جمع ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ ہماری پچھلی تمام غلطیوں کو درگزر فرما، اس رمضان کے صدقے میں درگزر فرما، ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں معافی عطا فرما اور ایسی معافی عطا فرما کہ ہمارے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دے، ہمارے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ میرے محبوب کی پوری امت کی مغفرت فرما، میرے محبوب کی پوری امت کی مغفرت فرما، میرے محبوب کی پوری امت کی خیر فرما، میرے محبوب کی پوری امت کی خیر فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم حاضرین میں سے، ہمارے علی و اقارب میں سے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سے جتنے جہاں جہاں پر بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، سفر میں، جہاں جہاں پر بیمار ہیں، اس بڑی رات کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے پیارے محبوب پاک کے صدقے سے ہمارے اس ادارے، ہماری اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن جن حضرات نے تعاون اس دفعہ کیا یا کرتے آ رہے ہیں یا ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری آواز پر لبیک کرتے ہوئے یا ارحم الراحمین اپنا دل کھول کر عطیات ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں، ان کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ جس ہمارے بھائی نے جس طرح سے اس پورے رمضان المبارک کے اندر ہمارے اس ادارے کے ساتھ، ہماری اس مسجد کے ساتھ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت جو انتظام جس ہمارے بھائی نے کیے، ان کے تمام جو اخراجات ہیں، جو خرچ کیے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کا نعم البدل، اس کا بہترین ثمر ان کو بہت جلدی دنیا، قبر، حشر، آخرت میں عطا فرما۔ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے اس عمل کے طفیل ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم حاضرین کی مغفرت فرما، ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ناگہانی آفت سے محفوظ فرما، ناگہانی آفت سے محفوظ فرما یا رحم الراحمین۔ ان سب کی، ہم سب کی، حاضرین کی، میرے محبوب کی پوری امت کی جتنی دلی جائز تمنا ہے تمام پوری فرما یا رحم الراحمین۔ جن حضرات نے پورے رمضان کے اندر پرچیاں بھیجی دعا کے لیے، جس دعا کے لیے بچے، بڑے، مائیں، بہنیں، جن حضرات نے، میری ماؤں بہنوں نے جو دعائیں مجھ ناچیز کو کہیں، وہ تمام دعائیں میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کے حق میں قبول فرما یا رحم الراحمین۔ اس بڑی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یا رحم الراحمین جن تیرے محبوب بندوں نے اپنے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اور دین کی خاطر، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو دعائیں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، میرے محبوب کی پوری امت کے لیے، پورے ایمان والوں کے لیے جو
جو دعائیں کی دنیا قبر حشر آخرت کی جتنی دعائیں کی وہ تمام دعائیں ہم اپنی طرف سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جن کو بیٹیاں دیے ہیں بیٹوں سے محروم رکھا ہے ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹے دیے اور بیٹیوں سے محروم رکھا ہے ان کو یا اللہ اچھے نصیبوں والی بیٹیاں عطا فرما، جن جن گھروں کے اندر جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے یا ارحم الراحمین جلد از جلد ان سب کو اچھے رشتے عطا فرما، ان سب کو اچھے رشتے عطا فرما، عزت کے ساتھ ان سب کی رخصتی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے جتنے رفقا میرے نمازی سب سے جو میرے زیادہ رفقا میرے ساتھی میری برادری میرے افراد گھر کے افراد میرے دوست یا ارحم الراحمین یہ میرے نمازی ہیں، یہ میرے محلے والے ہیں، میری مارکیٹ والے ہیں یا ارحم الراحمین، ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ بالخصوص میری جو مساجد کے جتنے میرے رفقا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی قاری حافظ خرم اقبال رحمانی، ان کی والدہ کے لیے والدہ صاحبہ والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر علامہ صاحب کے سر پہ قائم دائم فرمائے اور اللہ یا اللہ ان کی علامہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی پوری فیملی کے خیر فرما۔ ہمارے شفیق بھائی محمد سعید خان صابری اور ہمارے ساتھی اور جتنے ہیں وسیم خان کے لیے دعا کریں، اللہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ سرفرید صاحب ہیں، ہمارے ہاشم بھائی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، محمود بھائی ہیں، سلیم عباس نقشبندی ہیں اور جتنے اس مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ رہے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے یا اللہ بالخصوص میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے ہاشم بھائی ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے درجات بلند فرما، ان کی بڑی محبت حاجی رئیس نوری صاحب ہیں، ماسٹر تصدق حسین انصاری صاحب ہیں، ہمارے ایک صابر بھائی صاحب تھے اور عزیز عالم افغانی اور جو حضرات جس طرح سے یعنی مسجد میں جس نے ایک نماز بھی ادا کی اور اس دنیا سے چل بسا ان کی مغفرت فرما۔ ان سب قاری خالد ہمارے دوست ہمارے بچے ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور جتنے میرے رفقا ہیں مؤذن صاحب ہیں خادمین ہیں مدرسین ہیں اور سرفریز صاحب ہیں ان کے لیے احسن بچہ ہے، ان سب کے لیے جو بھی روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان سب کو روزگار میں برکت عطا فرما اور احسن کی والدہ کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمارے شاہد بھائی ہیں ان کے بچے ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما اور جو یہاں موجود ہیں یہ سب میرے پیارے ہیں، سب میرے پیارے ہیں، میں سب سے پیار کرتا ہوں یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سب کو ہم سب کو تا زندگی ناگہانی آفت سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر، ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارا بچہ بڑا فرمانبردار بچہ ہے متین، ان کے لیے بھی دعا کرے، وہ بیمار رہتا ہے بچہ علامہ متین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ السلام ہوگا مختصر، اس دعا مختصر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سحری کا انتظام ہوگا آپ کے لیے۔ اور اتنا عرصہ ہو گیا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کبھی بھی تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی دین و دنیا قبر حشر آخرت اچھی فرمائے۔ پڑھیں گے
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ اعتکاف میں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ رہ گئے تو میں ان کے لیے بالخصوص دعا کرتا ہوں، آپ سب دعا کریں، جو جہاں جہاں پر جو اعتکاف میں بیٹھے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور بالخصوص اپنی مسجد کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ہماری مسجد میں جو بچے بزرگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی خیر خلق۔ ناظر بیگ صاحب وہ ہمارے بہت پیارے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ناظر بیگ صاحب کے لیے اور نعمان بچے کے لیے، اللہ رب العزت ان کے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ عبداللہ اور شاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد اچھا یہ بازیاب ہو جائیں، یہ جہاں بھی ہیں خیریت سے رہیں، اور یا اللہ ان کو اپنے گھر پہنچا دے، آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا میں نے پہلے بھی کہا کہ سعید بھائی کی محبت ہے، ابھی انہیں کہا تو دوبارہ میں نام لے لیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ سب، جو شہید کا جو انتظام آج انہوں نے کیا اللہ ان کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے اور ان کا